اب سنیے، یہ ہے مثلا انسان، یہ ہے سمجھ لو، انسان ایسا ہوتا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لو، یہ ہے لطیفہ قلب، روح، سری، خفی، اخفا۔ یہ انسان کے سینے میں 5 لطائف ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 5 لطائف انسان کے سینے میں ہوتے ہیں، اور چھٹا لطیفہ نفس اور 7واں لطیفہ انا۔ کہاں ہوتا ہے؟ لطیفہ انا یہ ہوتا ہے سر میں، اور لطیفہ نفس یہ ہوتا ہے ناف پر۔ قلب، روح، سری، خفی، اخفا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کیا ہر مسلمان پر یہ لازمی ہے کہ وہ شرح صدر کر لے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لطیفہ قلب کو اللہ کے ذکر سے بیدار لازمی ہے کر لے، اور جب قلب بیدار ہو جائے ذکر سے، لا الہ الا اللہ سے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، پھر روح کو بھی اللہ کے ذکر سے بیدار کرے اس سے۔ یہ لطیفہ روح ہے، لطیفہ روح، قلب، روح، اور یہ سری، یہ ہے خفی، یہ لطیفہ اخفا۔ یہ 5 لطائف ہیں جو انسان کو، یہ انسان کی اشرفیت کا پوشیدہ راز ہے۔ کیا ہے یہ؟ انسان کی اشرفیت بس یہی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو لطائف ہیں یہ کسی پیر سے مرید نہیں ہوتے، نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی پیر انہیں مرید نہیں کر سکتا۔ جیسے یہ لطیفہ اخفا ہے، ٹھیک ہے، یہ قلب ہے، یہ روح ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، اور یہ لطیفہ نفس ہے، یہ شیطانی جرثومہ ہے، ٹھیک ہے، یہ عالم احدیت کی مخلوق ہے۔ اچھا، لطیفہ قلب کی نبوت اور اس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، تو اس کا تعلق کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ کس سے؟ ہاں، لطیفہ روح کی نبوت اور اس کا علم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمایا، تو یہ تو اس کا تعلق لطیفہ روح کا تعلق کس سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ٹھیک ہے۔ سری کی نبوت اس کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام، خفی کی نبوت اور اس کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور لطیفہ اخفا کی نبوت اور اس کا علم آقا علیہ السلام پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا تعلق تو نبیوں سے جڑ گیا، یہ تو کوئی پیر غلامی میں لے نہیں سکتا۔ لطیفہ نفس کا تعلق یہ شیطان سے ہے، یہ بالکل مخلوق آزاد ہے، یہ تو شیطان آزاد گھوم رہا ہے نا، ہاں، تو اس کو اپنے کنٹرول، اس کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے نا۔ اب تو انسان کو گھمائے پھر رہا ہے، کہیں گناہ کرا رہا ہے، کہیں زنا کرا رہا ہے، کہیں جھوٹ بلوا رہا ہے، کہیں غیبت کرا رہا ہے، تو یہ لطیفہ نفس کی کار فرمائی ہے۔ کس کی ہے؟ لطیفہ نفس کی کار فرمائی سے یہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی تمہارا مرید نہیں ہے۔ لطیفہ انا ہے، یہ عالم احدیت کی مخلوق ہے، اسے بھی تم غلام نہیں بنا سکتے، تو پھر مرید ہوتا کیا ہے؟ اس میں تو کوئی مرید نہیں ہے تمہارا، کوئی مرید نہیں ہے، نفس بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تمہارا کوئی مرید نہیں ہے۔ پھر آخر مرید ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے مرید؟ آپ بھی مرید ہوئے تھے، اب 90 سال کی 80 سال کی عمر ہے آپ کی، اب آپ ہاں کوئی بات نہیں، تو اب ماشاءاللہ کافی عمر ہے، تو اب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ان میں کوئی مرید نہیں، کوئی غلام نہیں بنا سکتا اس کو، یہی انسان کی اشرفیت کا راز ہے۔ اور اس کی خاطر انسان جو ہے اپنے آپ کو غلامی میں دیتا ہے کسی پیر کے لیے۔ اچھا، پیر صاحب کا کام ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرائیں، اس نفس کو وہ پاک کروائے پیر، اور لطیفہ قلب کو ذاکر قلبی بنائے، روح کو، سری کو، خفی کو، اخفا کو، ان تمام سر صدر کو وہ بیدار کرائے۔ اس کو خودی ہے، یہ بیداری ہے خودی، انسان کی خودی کا راز ہے یہ،
اور خود ہی کو کر بلند اتنا. اب یہ لطیفہ قلب ہے، اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، تو اس کو یہاں سے نکل کے ملکوت میں جانا چاہیے، ہے یہاں کا نہیں ہے نا. ہاں روح ہے، اس کا مقام وحدت ہے، اس کو وہاں جانا چاہیے. تو جو پیر کامل ہے وہ تمام اپنی نظر کاملہ سے وہ ان سب کو نکالتا ہے انسان کے اندر سے، اور رب وصل الہی کر دیتا ہے، اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیتا ہے. لطیفہ یا انا کو بھی وہ بیدار کرتا ہے، پردہ ہٹتا ہے، یہ بھی نکل کے عالم احدیت میں پہنچتا ہے، اس کی لائن پر جا کے لینڈ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کا دیدار کرتا ہے. اور اس کی فطرت ہے کہ اس کی انسان کی تصویر کو کھینچ لیتا ہے. جیسے آپ نے کسی آدمی کو دیکھا اور اپنی آنکھوں نے تصویر اتاری، اندر پہنچ گئی. 10 سال بعد بھی وہ بندہ ملے گا تو آپ اسے پہچان لیں گے، کیونکہ وہ تصویر آپ کے اندر اتر چکی ہے. تو یہ نکلتا ہے یہاں سے عالم احدیت پہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں مقام قاب قوسین او ادنیٰ، بس کوئی حد فاصلہ، یہ عالم احدیت کی مخلوق ہے لطیفہ انا. یہ رب کو دیکھتا ہے اور اس کی تصویر اتار کر کے پھر یہیں آ جاتا ہے، اور یہ آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہوا کہ لطیفہ قلب میں اس کی تصویر کو اتار دیتا ہے. تبھی تو کہا جاتا ہے کہ قلب مومن دار الرب، ٹھیک ہے. تصویر یار یہاں اتر گئی ہے، اب یہ یار کو جب چاہتا ہے جب دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. قلب مومن دار الرب، اب یہ یہاں تصویر یار بھی آ گئی، اب یہ اس میں دیکھتے رہتا ہے. اب نور ہی نور سے معمور ہے، جگمگا گیا. اب اللہ کا نور تصویر یار آ گئی، اس میں دیدار ہو گیا، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اب مرید کیا ہے، پھر بات وہیں آ گئی نا، مرید کس کو کہیں گے. تو یہ لطیفہ نفس ہے، یہ تو شیطانی جرثومہ ہے، ٹھیک ہے. یہ 5 لطائف ان کے نبیوں سے تعلق ہے. لطیفہ انا یہ عالم احدیت کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے. یہ کوئی بھی غلامی میں نہیں آئے گا آپ کی، ٹھیک ہے. یہ سب پیر کامل کا کام ہے، ان سب کو بیدار کرائے اور یہاں سے نکلوائے انسان کو اور رب تک وصل الہی کر دے. ہاں، اور یہ لطیفہ نفس کو پاک اور صاف مصفہ کر دے، یہ بھی پاک اور صاف ہو جائے، ٹھیک ہے. یہ بھی ہاں بخشش ہو جائے. یہ بس اپنی اپنی جگہ پہ چلے جائیں. جب یہ سب نکل کر کے جب سب چلا جاتا ہے نا، کیا ہاں یہ سب جب نکل جاتا ہے یہاں سے، تو پھر اس کو مقربین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقربین. ایسے لوگ جن کی سب کچھ نکل کر رب سے وصل کر جاتے ہیں، بس یہ بدن یہ جسم رہ جاتا ہے خالی. اور یہ جسم جو ہے یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ تو مٹی کا بنا ہے، یہ ختم ہے. اور یہ جسم میں بھی نور سے معمور ہو جاتا ہے، تو یہ جسم بھی خراب سڑتا گلتا نہیں ہے، یہ بھی موجود رہتا ہے. تو اب بچا یہ تو سب اللہ کی طرف واپس جانا ہے نا. ہاں اب بچا کیا؟ انسان کا جسم. کیا؟ اس جسم کو اپنے مرشد کی غلامی میں دے دو. وہ چاہے اس کو بھوکا رکھے، چاہے تو اس کو وہ روٹی کھلائے، دن بھر وہ اس سے کام کرائے، مزدوری کرائے. اب اس کو غلامی میں دے دو. چوچارے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کچھ نہیں. پیر سے لب کشائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیر آپ کو یہ کہے کہ تم جھاڑو لگاؤ خانقاہ میں، بس تو جھاڑو لگاتے رہو، ٹھیک ہے. پیر آپ سے یہ کہے کہ یہ مزدوری کر کے آؤ، کام کرو، تو کام کرے آؤ، پیسے لا کے پیر کو دے دو سب. بس پیر اگر آپ کو کھانا دے اپنی مرضی سے تو کھا لے، یہاں بھی نہ مانگے. 3 دن فاقہ رکھے، 4 دن فاقے سے رکھے، رات بھر عبادت میں کھڑا کر دے، کھڑے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو. ہاں اتنے بھی پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، آپ کو لب کشائی تو نہیں ہے. وہ پیر ہی جو ہے وہ آقا ہے، جسم اس کا غلام ہے. تو غلام کی ضرورت کیا ہے، حیثیت کیا ہے اس کے سامنے. تو تزکیہ نفس بھی پیر کامل کرا دیتا ہے. لیکن اب جو ہے مرید نہیں ہے ایسے. آج کے وقت میں مرید کیوں آتے ہیں نا؟ سرکار دعا کرتے ہیں ہمارا کام بن جائے، بس دھندا چل جائے، کاروبار ہو جائے، لڑکوں بچوں کی شادیاں ہو جائیں، بلڈنگ اچھی بن جائے، کاروبار اچھا ہو جائے. جو کہ یہ سب وہ چیزیں مانگ رہا ہے پیر سے جو بالکل کسی کام کی نہیں ہے، سب فنا ہے یہ. ہاں یہ اس کی کامیابی نہیں ہے نا، مطلب آخرت نے نہیں مانگ رہا اس سے، نجات نہیں مانگتا، لینے والی چیز وہ مانگتا نہیں ہے، دنیا مانگتا آتا ہے. تو نہ سوچتا ہے چھوڑ نہ دنیا میں، یار دنیا ہی مانگتا رہا تو دنیا میں جو لوگ دنیا مانگتے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جو دنیا میں آ کے لوگ دنیا ہی مانگتے ہیں نا، وہ بس جب فیصلے اللہ نے کیے تھے نا آخرت میں کہ بھائی جنت دکھائی اور دنیا کے لوازمات بھی دکھائی، تو کچھ لوگ تو جنت کے لوازمات کی طرف دوڑے، کچھ لوگ دنیا کے لوازمات کی طرف دوڑے.
جو دنیا دار تھے وہ دنیا کی دولت ہی مانگتے ہیں، وہ دنیا دار ہی رہتے ہیں، ان کی بس نجات نہیں ہوتی پھر. اور جو جنت کے لوازمات کی طرف دوڑے، ان کے لیے عبادت پہ لگا دیا، ابھی تمہیں اتنا ذکر کرنا ہے، تمہیں اتنی محنت کرنی ہے، تمہیں اتنی عبادت کرنی ہے. ایک درجے کے مومن ہو جائیں گے، درجے کے مقام الگ الگ مقام بن جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اب ہمیں ذکر نفس کو بھی پاک کرنا ہے، کثرت سے استغفار بھی پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے نا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کثرت سے ذکر کرے، استغفار بھی کثرت سے کرے. تو کم سے کم اس کو اپنے اس میں لینا ہے. ذکر قلبی بھی کریں، ذکر روح بھی کریں، ذکر خفی بھی کریں. یہ جب یہ بیدار ہوگا تو سب کھولے والے سب اسی میں ہیں، یہ اندر، اسی کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. قلب سے ہی روح، سری، خفی، اخفا، یہ سب اسی سے نکل جائیں گے، سب اسی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. یہ قلب ہے، سب اسی سے نکلیں گے. یہ جو بیدار ہوتا ہے وہی نکل جائے، کھڑا کھٹ کھڑا کھٹ کھڑا کھٹ. بس تم ذکر تو کرو، اللہ تعالیٰ تو تمہاری نجات کے لیے بس تیار کھڑا ہے، وہ تو بس تیار ہے، تو بس ذکر تو کر. پال لگانا یہ اس رب کا کام ہے. مرشد کامل بس پال لگا دیتا ہے، بشرطے کہ مرید فرما بردار ہو. اب تو مرید ہوتا ہے تو عیب نکالنے بیٹھ جاتا ہے پیر میں، کیونکہ مرید طریقت میں علم نہیں رکھتا، روحانیت میں کوئی علم نہیں رکھتا. وہ شریعت کی تھوڑی سی 4-6 باتیں سیکھ جاتا ہے نا، تو وہی لے کے پیر صاحب پہ کچھ نہ وہ کمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاں، تو اسی لیے شریعت کا علم سیکھنا اچھی بات ہے، لیکن پہلے اپنے پیر کامل کے اس کے طریقے پر اس کو چلنا چاہیے، اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرے، جس سے وہ روک دے اس سے رک جائے، وہ کیا کر رہا ہے اس پہ نہ جائے. بس یہ اسی میں خیر ہے اس کے لیے. خیر انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کریں گے آگے کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ پروردگارہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے. السلام علیکم.